الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سفر کے اس مہینے کے متعلق عوام الناس میں بعض ایسی باتیں مشہور ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات، سفر کے ابتدائی دنوں کے متعلق نحوست کا عقیدہ ہے، اور یہ کہ 13 تاریخ کے بعد یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ نحوست دفع ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے کہ جس کے احکام محفوظ ہیں، بے بنیاد باتوں کے لیے اس دین میں گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ امت کے علماء نے ہر زمانے میں حفاظت کی ہے، اور دین پر اس طرح کا جو گرد و غبار چھا جاتا ہے، دینی تعلیمات پر اس کو دور کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، کہ ہر زمانے میں دین کے اس علم کی امانت کو ایسے معتبر قابل اعتماد لوگ اس امانت کو اٹھائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے جو ان میں عدل ہوں گے، معتبر ہوں گے، اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کریں گے۔ باطل پر چلنے والے لوگ جو چوری کریں گے اس کا بھی مقابلہ کریں گے، جاہل لوگ جو غلط معنی مطلب نکالیں گے اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ وہ ایسے لوگ، ایسے علم کے حاملین ہر زمانے میں رہیں گے۔ علماء نے ہمیشہ اس کام کو انجام دیا، ہر زمانے میں انجام دیا، اور جب تک اللہ نے وقت رکھا ہے اس امت کا، ایسے علماء پیدا ہوں گے جو برابر اس کام کو کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے کوئی بات دین کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑی غلطی کرے گا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امت میں ایسی باتیں کبھی بھی اہل علم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوئی، اور ان کو دفع کیا گیا، ان غلط باتوں کو۔ تو سفر کے ابتدائی دنوں کی نحوست کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے متعلق کوئی دین میں ہمارے کوئی بات مستند نہیں ہے، اور اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت محفوظ ہے، آپ کے اقوال افعال سیرت میں اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔
ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور اس کا تذکرہ ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ اس وجہ سے ایسی باتوں پر اعتقاد اور یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین اس قسم کا عقیدہ رکھا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق مشرکین سے ہے، دور جاہلیت سے ہے، اسلام سے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر۔ اس حدیث میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ سفر کی نحوست کا جو عقیدہ ہے وہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سفر کی 13 تاریخ ہوتی ہے اس میں ایک مخصوص طریقے پر صدقہ دیا جاتا ہے، اور ہمارے علاقے میں فقیر آتے ہیں کہ آج 13 تیزی کرو، تو لہٰذا لوگ صدقہ ایک مخصوص طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صدقے کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اس تاریخ کو اور اس طریقے کے مطابق اس کی کوئی حیثیت دین کے اندر نہیں۔ ایک بات جو بڑی اصولی ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیزیں سنت ہوں گی وہ انٹرنیشنل ہوں گی، دنیا میں ہر جگہ آپ کو ملیں گی۔ سنت میں کوئی اجنبیت نہیں ہوگی، آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ کو وہ چیز ملے گی۔ جو چیزیں سنت کے خلاف دین میں بنا لی جاتی ہیں اپنی طرف سے، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوکل ہوتی ہیں، نیشنل بھی نہیں بنتی ہیں، وہ انٹرنیشنل تو دور کی بات ہے۔ تو پورے ملک میں بھی ہر جگہ نہیں ملیں گی آپ کو وہ اس قسم کی رسمیں اور خلاف سنت چیزیں جو ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو حیدرآباد میں الگ رہیں گی، ناگپور میں الگ رہیں گی، بھوپال میں الگ رہیں گی، دہلی میں الگ رہیں گی۔ بہت سی وہ چیزیں جن کو یہاں بہت ضروری سمجھ کے اس پہ لڑائی اور ایک دوسرے سے مار پیٹ کرنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، شمالی ہند میں جائیں گے تو آپ کو وہاں ان چیزوں کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر یہ سنت ہوتا تو یہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہوتا۔ مسلمان تو جگہ جگہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اور جگہوں پہ تو کیا ہوتا، ملک میں بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ باقی صدقہ تو ضرور کرنا چاہیے، اور صدقہ بلا کو دفع کرتا ہے، یہ بات بھی بالکل مسلم ہے۔ صدقہ دنیا کی مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے اور خدا کے غضب کو بھی بجھاتا ہے۔ حدیث میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھانے والی چیز ہے، صدقہ کرو۔ اور اللہ نے بدنی عبادت نماز کے ساتھ جوڑ کر ہر جگہ خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اور اس کی مخصوص مقدار ہے، یہ تو بعد میں جا کے متعین کی گئی ہے مدنی زندگی میں، لیکن مکی زندگی میں روز اول ہی سے نماز کے ساتھ صدقے کا حکم تھا۔ اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں بھی نماز کی بات ہے وہاں خرچ کرنے کی بات ہے۔ خرچ کرنے کے لیے کبھی تو انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اقیموا الصلاۃ، اور کبھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مگر آپ دیکھیں گے تو قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ دونوں چیزیں آپ کو ساتھ نظر آئیں گی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو مال خرچ کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کی بہت بنیادی اہمیت ہے ہمارے دین میں، اور مسلمان کو یہ ضرور کرنا ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو اسے بھی صدقہ کرنا ہے۔ کچھ صدقے اللہ نے فرض و واجب رکھے ہیں، باقی اس کے علاوہ نفل صدقوں کی ترغیب دی گئی ہے اور بکثرت ترغیب دی گئی ہے۔ اس وجہ سے صدقے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے صدقہ کریں مگر صحیح طریقے کے مطابق کریں۔ یہ کہ بھائی کسی پہ وار دیا جائے تو بیماری دور ہو جائے گی،
اور صاحب بکرا ذبح کیا جائے تبھی جان کا بدلہ جان ہوگا، ایسا بھی کوئی تصور دین میں نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس یہ چیز بھی بہت چل رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جان کا صدقہ جان ہے، جان کا بدلہ جان ہے، لہذا بکرا ہی ذبح کیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے صرف عقیقے میں ایسا رکھا ہے، عقیقے کے علاوہ دین میں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ جان کا بدلہ جان ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ باقی صدقہ کریں، آپ کا جی چاہے ضرور صدقہ کریں، بیماری آئے، پریشانی آئے، کسی مصیبت سے اللہ نے نجات دی، شکرانے میں صدقہ کیجیے۔ اور صدقہ سب سے بہتر وہ ہے جس سے غریب اور ضرورت مند کو فائدہ پہنچے۔ ایک آدمی جو دواخانے میں ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کو دواؤں کی ضرورت ہے، اور ہم بکرے کا گوشت دیں تو بکرے کے گوشت سے زیادہ قیمت اس بیچارے کے لیے دوا کی ہے۔ 4 پیسے اس کے ہاتھ میں ہوں گے تو دواخانے میں اپنا کچھ کام بنا لے گا۔ دواخانے کے ملازمین کو بھی رشوت دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو اس کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے تو کچھ اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے اس مجمع میں شاید ہی کوئی ایک آدھ نکلے ایسا جس نے عثمانیہ دواخانے کا کبھی دورہ کیا ہو۔ ہمارے مالدار تو خیر جاتے ہی نہیں ہیں، کہ ان کے لیے تو ایسے دواخانے ہیں جہاں پر عبرت سے زیادہ غفلت کا سامان ہے، عبرت سے زیادہ غفلت کا سامان ہے۔ وہاں جا کے آدمی کو عبرت کم حاصل ہوتی ہے اور غفلت زیادہ پیدا ہوتی ہے، ایسی شان ہے وہاں پہ۔ اور ہم میں سے جو متوسط ہیں، یہ تھوڑے بہت وسائل، ذرائع، تعلقات رکھتے ہیں، تو ان کو بھی نوبت نہیں آتی کہ صاحب وہ عثمانیہ دواخانہ جائیں، کبھی وہاں شریک ہونا پڑے، کبھی علاج کرانا پڑے، کبھی دیکھنے بھی جانے کی نوبت بہت کم آیا کرتی ہے۔ تو پورے مجمع میں شاید ہی کوئی 1-2 ہوں گے مشکل سے ایسے جنہوں نے دورہ کیا ہو، باقی اکثریت، غالب اکثریت وہ ہے جس کو کبھی دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی ہے اس دواخانے کو۔ اگر ہم کبھی دواخانے عثمانیہ کا ایک چکر لگائیں، جیسے ہم نیکی کے اور کام کرتے ہیں، یہ بھی نیکی کا ایک کام ہے، ایک مرتبہ وقت نکال کے جاؤ، عصر کی نماز دواخانے عثمانیہ کے قریب پڑھ لو، اور عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک ایک گشت اندر لگا لو، انشاءاللہ اس گشت پہ بھی بہت ثواب ملے گا۔ تم خالی دیکھ کے آ جاؤ لوگوں کے حالات کیسے ہیں۔ یعنی ہمارے مالدار تو مالدار رہے، ہم میں سے جس کے پاس بھی تھوڑی بہت استطاعت ہے اس کو بھی کبھی ادھر رخ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کس قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور کیسی گندگی ہے وہاں پہ، کیسی بو ہے وہاں پہ۔ ہم جیسا آدمی جائے تو ناک پہ اس کو اپنی دستی لگا کے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں بیمار لوگ دنوں گزار رہے ہیں، مہینوں گزار رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور سناؤں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی قوم کی انسانیت کو اگر ناپنا ہو کہ اس قوم میں کتنی انسانیت ہے، تو 2 جگہیں دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بھائی اس قوم میں کتنی انسانیت ہے۔ جیسے مختلف چیزوں کو ناپنے اور جانچنے کے آلات ہوتے ہیں، ایسے ہی حضرت نے فرمایا انسانیت کو ناپنے اور جانچنے کا ایک معیار ہے کسی قوم کے اندر، اس قوم کے دواخانوں کو دیکھو اور اس قوم کی عدالتوں کو دیکھو، 2 جگہ دیکھو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس قوم کے اندر کتنی انسانیت ہے۔ آج ہمارے دواخانے اور شامت اعمال سے اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مافیا وہ دوائیں تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں، میڈیکل کی لائن ہو گئی۔ یہ ایک بہت معتبر شخصیت نے ایک مرتبہ بیان کیا اور حقیقت ہے۔ ایک بہت بڑے اس ملک کے عالم اور سیاسی قائد بھی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اب تک دنیا میں سب سے بڑا مافیا ہتھیار تیار کرنے والی کمپنیاں تھیں۔ وہ سب سے بڑا مافیا سمجھا جاتا تھا کہ اپنے ہتھیار سپلائی کرنے کے لیے ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑاتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں وہ۔ اب تک دنیا میں سب سے بڑا مافیا ہتھیار تیار کرنے والی کمپنیاں سمجھی جاتی تھیں، اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مافیا دوائیں تیار کرنے والی کمپنیاں۔ وہ اپنی دوائیں، اپنے آلات، اپنی مشینیں بیچنے کے لیے پورے انسانوں کا خون چوس رہی ہے۔ غریب کے لیے تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی صدقے کے بہت سے راستے ہیں، مگر ہمارے اندر غفلت ہے، ہم کو توجہ نہیں ہے، ہم کو احساس نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہم صدقہ کر سکتے ہیں، کیسا کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا حق نہیں ادا کرتے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے، جن کا اللہ نے ہمارے اوپر حق رکھا ہے ان کی فکر نہیں کرتے ہم، ہمیں خالی بکرا کاٹ دیں تو سارا ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے قریبی متعلقین، مگر اس وقت رسم ہے ہماری زندگی میں، رسمیت ہے، رسم ہر جگہ رسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، تو آج کے ولیمے اکثر و بیشتر شر الولیمہ کا مصداق ہیں۔ اور بعض اوقات شادی کی دعوت ہی اتنے معیار پہ ہے کہ اگر آپ غریب کو بلائیں بھی تو اس کے لیے اس دعوت میں شرکت کرنا ہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ حیدرآباد سے 25-50 کلومیٹر دور نکل کے جا کے بیچارہ شادی میں شرکت کر کے آئے، اور اگر وہ خاندان کا آدمی ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا تب تو اس کی جیب خالی آپ کی دعوت میں شرکت سے ہی ہلکی ہو جانے والی ہے۔ سواری کا کرایہ الگ ہے، اور کپڑوں کا اور چیزوں کا اہتمام الگ ہے، اور صاحب تحفہ ہدیہ جہاں دینے کا رواج ہے تو پھر اس کی بھی فکر ہے۔ تو بہرحال رسمیں چل رہی ہیں، حقیقت زندگی کے اندر نہیں۔ اگر ہم نے ولیمے کے لیے 10 لاکھ روپے اٹھا کے رکھے ہیں تو میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پڑوس میں ایک آدمی جس کی دیوار ہماری دیوار سے لگی ہوئی ہے، وہ اگر دواخانے میں شریک ہو کے بیمار ہو کے اس کا انتقال ہو جائے، اس کے گھر کے زیور بک جائیں، اس کے گھر کے زیور بک جائیں اور اس کے بچے مقروض ہو جائیں تو ہم اپنے اس 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ بھی نکالنے والے نہیں ہیں۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے، قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، دھوکے میں ہیں ولیمہ مسنونہ۔ اتنا بھی ہم ہو سکتا ہے 10,000 دے دے، 20,000 دے دے، یا کسی اور کو بول دیں کچھ کر دیں، مگر ہم اپنے 10 لاکھ کے ولیمے میں سے 1 لاکھ بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ ہم سگے بھائی کے لیے بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں لوگ۔ ایسے بھی لوگ ہیں نہ اپنی دیوار سے لگے ہوئے پڑوسی کے لیے نکالیں گے اس میں سے، نہ اپنے سگے بھائی کے لیے نکالیں گے، چاہے بھائی کی اولادیں فقیر ہو جائیں مگر نہیں دیں گے، کیونکہ ولیمہ کرنا ہے نا بھائی۔ اب ولیمہ نہیں کریں گے تو بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ہماری رسمی زندگی۔ ہمارے صدقے میں بھی رسمیت ہے، اللہ کے لیے کرو اور ضرورت مندوں کو ڈھونڈو، حاصل کرو۔ پونا کے ایک عالم کا ایک کلپ بہت مجھے پسند آیا تھا، بعض لوگوں کو میں نے دیا بھی ہے، اور آج اللہ نے چاہا تو وہ اس کو بھی میں واٹس ایپ پہ شیئر کروا دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے اطراف میں ڈھونڈیے جہاں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ کیجئے، مگر صدقے میں رسم نہیں، حقیقت پیدا کیجئے اور اللہ کے لیے کیجئے۔ اللہ قبول کرنے والے، دینے والے اللہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت نقل ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج کی رات میں اللہ کے لیے چھپ کر کے صدقہ کروں گا۔ رات میں گیا چھپ کر کے اندھیرے میں، اور اس زمانے میں تو ایسی روشنیاں بھی ہوتی ہی نہیں تھی، رات واقعی اندھیری ہوتی تھی، تو گیا اور اندھیرے میں کوئی آدمی ملا، اس نے صدقہ دے دیا۔ اب وہ بہت چھوٹا سا سماج تھا اور سیدھا سادہ زمانہ تھا، تو صبح میں اس نے ظاہر بھی کر دیا جس کو صدقہ ملا کہ آج مجھے بڑی رقم صدقے میں مل گئی ہے آج مجھے، اور وہ صدقے کی رقم جا کر کے جو ملی تھی تو وہ ایک چور کو ملی۔ اس نے صبح کہا کہ مجھے کسی نے صدقہ دے دیا، رات میں تو چوری کے لیے نکلا تھا اور ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے پیسے دے دیے، اور مجھے تو ایسے پیسے مل گئے۔ تو اس آدمی کو بھی بات پہنچ گئی، اس نے کہا اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، میں نے تو تیرے لیے خرچ کیا، تو نے چور کو پہنچا دیا۔ دوسرے دن لگایا اور دوسرے دن بھی اندھیرے میں ڈھونڈا تو اس کو ایک عورت مل گئی، تو اس نے عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس کو کیا پتا کہ کون عورت ہے، تو وہ تھی بدکار پیشہ کرنے والی عورت، تو اس نے بھی صبح میں لوگ بستی میں ظاہر کر دیا کہ آج کی رات کسی نے مجھے ایک بڑی رقم صدقے میں دے دی ہے۔ اچھا بھائی کون کس کو ملی ہے؟ تو ایک پیشہ ور عورت کو ملی ہے۔ تو اس کو معلوم ہے، اس نے کہا اللہم لک الحمد علی ثانیہ، اللہ تیرے لیے حمد ہے، تو نے ایک بدکار عورت کو پہنچا دیا میرا صدقہ۔
اور تیسرے دن گیا اور پھر ایسے ہی رات میں چھپ کر کے صدقہ کیا تو ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے صبح کہہ دیا کہ بھائی آج مجھے کسی نے اتنی بڑی رقم دے دی ہے، میں تو خود مالدار آدمی ہوں. تو اس کا بھی چرچا ہو گیا. اس نے کہا اللہم لک الحمد علی غنی. تو حدیث میں ہے کہ اس کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے. چور کو دیا وہ بھی قبول ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ جب اس کو مال مل جائے تو چوری سے رک جائے وہ. اور پیشہ ور عورت کا وہ بھی قبول ہو گیا، اس لیے کہ مال مل جائے تو ہو سکتا ہے بدکاری چھوڑ دے وہ. اور جو غنی کو دیا وہ بھی قبول ہو گیا کہ اس کو کم از کم شرم تو آئے گی کہ دوسرے لوگ صدقہ کر رہے ہیں اور میں صدقہ نہیں کر رہا ہوں. قبول ہو گیا. تو دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی. اور ہم تو خیر دوسرے رہے اور چھپ کر کے تو دور کی بات رہی. ہم تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، جیسے میں نے کہا کہ سخت سے سخت حالات میں مبتلا ہوں لوگ، مگر ہم نہیں دیتے. یہ جو آتے ہیں مختلف لوگ، ہم تو جن کو جانتے ہیں ان کا اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ ایک نظام کے ضابطے کے تحت مجبور ہیں ہم، کیونکہ بہت سے لوگ، اکثریت ایسی ہے کہ جس نے عادت بنا لی ہے، مگر ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ صحیح بھی ہوں. لیکن ایسے میرا تجربہ ہے عملی طور پر کہ بہت سے لوگ شروع میں حقیقت میں ضرورت مند تھے اور ان کی ضرورت ان کے قریب کے لوگوں نے پوری نہیں کی تو ان کو جگہ جگہ چندہ کرنا پڑا. ان کی ضرورت تھی، واقعی ضرورت مند تھے، ان کی ضرورت اگر قریب کے لوگ مل کے پوری کر دیتے تو پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے پوری نہیں کی. تو ہوا یہ کہ وہ یہاں کر گئے اعلان کرایا، وہاں گئے اعلان کرایا، واقعی ضرورت مند تھے، مگر چند مرتبہ بار بار اعلان کے بعد ان کے چہرے کا پانی ختم ہو گیا اور ان کو مزہ لگ گیا. اب جب آدمی کی عزت آبروئی اور باقی بھی نہیں رہی تو پھر آدمی کو رکاوٹ کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے عادت بنا لی کہ پھر اس کے بعد یہ کام کرنے لگے. تو وہ خالی وہی ذمہ دار تھوڑی ہیں، سماج ذمہ دار ہے، معاشرہ ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خود فکر کرو کہ ضرورت مندوں کو کیسے پہنچائیں گے، دوسروں کو کیسے راحت پہنچائیں گے، دوسروں کی خدمت کیسے کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے کوشش محنت کرنے والا اللہ کے راستے میں چلنے والا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اور صرف حادثے بیماری پر نہیں، نظر کے متعلق حدیث میں ہے کہ انما یستخرج به من مال البخیل، کہ یہ جو منت ہے اللہ کے لیے منت مانو کہ بھئی اتنا خرچ کروں گا، جائز ہے، صحیح ہے، مگر یہ بخیل کے مال کو نکالنے کا طریقہ ہے. باقی تو جو بخیل نہیں ہوتا وہ اس کے بغیر ہی خرچ کرتا رہتا ہے، اس کے بغیر بھی خرچ کرتا رہتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ جو کچھ آمدنی حضرت کے پاس آتی، جو محنت سے آتی، مثال کے طور پہ تنخواہ ہوتی مدرسے سے ملنے والی، تو حضرت اس میں سے 5% الگ کر لیتے تھے. اور جو بغیر محنت کی آتی، جیسے تحفہ ہدیہ لوگ خدمت میں پیش کرتے، تو حضرت اپنے اس تحفے ہدیے میں سے 10% نکال لیتے تھے. 1000 روپے آئے تنخواہ کے ہیں تو 50 روپے نکال دیے، اور اگر تحفے ہدیے کے ہیں تو 1000 میں سے 100 روپے نکال دیے، اور اس کو ہمیشہ ایک الگ تھیلی میں رکھ دیا، الگ اس میں رکھ دیا. اور پھر وقتاً فوقتاً جب کبھی ضرورت پیش آتی حضرت اس میں، حضرت تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ حضرت کی وہ تھیلیاں کبھی خالی نہیں رہی. پھر اس میں بھی حضرت نے کئی خانے بنا لیے تھے، مسجد کے لیے الگ اور رشتہ داروں کے لیے الگ. اور کبھی یہاں سے پڑوسی ملک منتقل ہو گئے تھے، مگر یہاں ایک رشتہ دار کو ضرورت پیش آئی مکان بنانے کی، تو حضرت نے وہاں سے انتظام کیا اور یہاں ان کا مکان بنوا دیا. تو حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تھیلیاں کبھی خالی نہیں ہوئی، اور کبھی کوئی آتا تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی اپنے اوپر بوجھ ہو کے اپنے جیب سے نکالنا ہے. بھائی اپنے جیب سے نہیں نکالنا ہے، اس میں رکھا ہوا یہ تو اللہ کا ہی ہے، یہ تو سارا ہی اللہ کا ہے. اللہ نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو، اور یہ تو ہم نے اللہ کے لیے الگ کر کے رکھ لیا، اپنی ضروریات کے علاوہ نکال کے رکھ دیا. لہذا بوجھ بھی نہیں طبیعت پہ، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھئی کہاں سے دوں، بھئی وہ تو رکھا ہوا ہے الگ سے، اس میں سے نکالتے تھے اور خرچ کر دیتے تھے اور مختلف مصارف میں خرچ کرتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو اللہ نے عملی اعتبار سے بھی بڑی خاص زندگی اللہ نے عطا فرمائی تھی. اسی کی برکت ہے کہ آج ان کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی کا پوری دنیا میں ان کا نام بلند ہے.
تو بہرحال یہ اور آخری بات جو عرض کرنے کی ہے بھائی، آخری چہارشنبے کے متعلق بھی اس مہینے میں بعض لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور سفر کے آخری چہارشنبے کو آپ کو صحت ہوئی اور آپ ہریالی کھندلنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اس قسم کا ثبوت ہم نے ڈھونڈا اور ہم کو اب تک کسی کتاب میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور مشہور روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگر 12 ربیع الاول کو مانی جائے، جو مشہور قول ہے، تو اس سے پہلے آپ 13-14 دن بیمار رہے، یہ بات متفقہ ہے، سب سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آخری جو مرض الوفات تھا وہ تقریباً 13-14 دن کا تھا۔ تو اگر پیر 12 ربیع الاول کو وفات مانی جائے تو سفر کے آخری چہارشنبے کو صحت یابی کا دن نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دن سے حضور کے مرض کا آغاز ہوا تھا۔ تو اسی لیے بعض علماء کا تو یہ خیال ہے کہ شاید دشمنوں نے ایسا لوگوں مسلمانوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے یہ بات کہی، دراصل انہوں نے خوشی منائی اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہو۔ بہرحال اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہے ایسا، تب بھی اس کی بنیاد پر عورتوں کا پارکوں میں جانا اور باغوں میں جانا، چہل قدمی کرنا، یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہے، نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، بے پردگی کی جاتی ہے۔ 5 وقت مسجد کے لیے میں نماز کے لیے آنے کے لیے عورت کے لیے فضیلت نہیں ہے، گھر میں فضیلت ہے، تو یہاں ہریالی کھندلنے کے لیے جانے کی کہاں سے عورت کے لیے فضیلت اور اجازت ہوگی؟ اس وجہ سے یہ غلط باتیں ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو بہت جاننے والے لوگ تو واقف ہو ہی گئے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ جو دین کے علم سے دور ہیں وہ اس قسم کی غلط رسموں میں مبتلا ہیں۔ دین کا صحیح علم حاصل کریں اور عمل کریں، اور علماء سے پوچھتے رہیں اور پوچھ کر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنت